آپ پلیز بابا سائیں کو بتائیں نا کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میرال نے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے بالاج کو دیکھتے کہا۔ سب لوگوں کی نظریں اس پر جمی تھی۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو میرال، ہمارا نکاح کب ہوا؟ بالاج نے اپنے لہجے میں حیرانگی کے تاثرات لیے پوچھا۔ میرال نے بے یقینی سے بالاج کو دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے کھڑے انسان کے کیا ارادے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ اس سے اچھے سے پتہ چل گیا تھا۔ تم خود اپنی مرضی سے میرے پاس آئی تھی اور میرے ساتھ راتیں گزاری۔ اب پتہ نہیں تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو۔ تم نے ہی تو کہا تھا تمہارے بابا سائیں کبھی بھی ہمارے رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، اس لیے تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ گئی، لیکن اب تم نہ جانے کیوں جھوٹ کا سہارا لے رہی ہو۔ بالاج نے سینے پر ہاتھ باندھتے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لاتے کہا۔ اور آپ تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا کہ آپ کی بیٹی میری بہن جیسی نہیں ہے۔ وہ اب کی بار اپنے ماموں جان کی جانب مڑا۔ آپ غلط تھے، آپ کی بیٹی میری بہن سے زیادہ گئی گزری ہے۔ اس نے تو نکاح کیا تھا، لیکن آپ کی بیٹی بنا نکاح کے میرے ساتھ رہی ہے۔ اب سنبھالیے اپنی بیٹی کو، کیونکہ اس لڑکی کو میں کبھی نہیں اپناؤں گا۔ میں کیا کوئی بھی غیرت مند مرد اسے نہیں اپنائے گا۔ بالاج نے سرد لہجے میں میر وریام لاشاری کو دیکھتے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑا، لیکن جانے سے پہلے اس نے ارمان کو دیکھا تھا جس کا چہرہ انتہائی سرخ ہو رہا تھا۔ بالاج چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بھرے مجمع میں کچھ پل کو خاموشی چھا گئی، جسے میر وریام لاشاری کے تھپڑ نے توڑا جو میرال کے چہرے پر پڑا تھا، اور وہ لڑکھڑا کے دور جا گری۔ پر یہ تھپڑ اسے بہت کم لگا۔ جو تھپڑ بالاج اسے مار کے گیا تھا، اس کے مقابلے میں اس کی شدت واقعی بہت کم تھی۔ اسی لمحے چچا سائیں نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا۔ تمہارے جیسی لڑکی کو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے، جو اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھ پائی۔ چچا سائیں نے آگے بڑھتے میرال کو بازو سے دبوچتے غصے سے کھڑا کرتے دھاڑتے کہا۔ وہ معصوم لڑکی محبت میں دھوکہ کھا کے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ اب کیا بولتی، کس سے کچھ کہتی؟ اب تو سزا کا وقت شروع ہونے جا رہا تھا۔ جاؤ اسے کمرے میں قید کر دو، اور جب تک میں نہ کہوں ایک پانی کا گھونٹ بھی اسے نہیں ملنا چاہیے۔ چچا سائیں نے میرال کو پیچھے دھکا دیتے کہا، جو زمین پر اوندے منہ جا گری تھی۔ اب کی بار اس کا سر بری طرح ٹیبل کی نوک سے ٹکرایا اور خون اس کے ماتھے سے نکلتا اس کے چہرے پر لکیر کی صورت بہنے لگا۔ میرال، میری بچی۔ فادیہ بیگم تڑپ اٹھی، آگے بڑھنے لگیں کہ میر وریام لاشاری نے ان کی کلائی تھامے روک دیا۔ اجوا پھپھو اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب لے گئیں اور اسے کمرے میں دھکا دیتے بند کر دیا۔ آج برسوں بعد ان کے دل کو سکون ملا تھا۔ ایک ٹھنڈک کا احساس جاگا تھا اور وہ پلٹ گئیں، جبکہ میرال وہیں دروازے کے ساتھ جڑ کے گھٹنوں کو سینے سے لگائے بیٹھتی کانپتی جا رہی تھی۔ کاش تو میرے حق میں ہوتا، بن کے یقین اشک میں ہوتا، پر ایسا ہوا نہیں۔ تو ہے میلوں دور کہیں، تیرے سنگ پل دو پل کو، ہنسنا جو چاہا تو، رلا کے گیا عشق تیرا، کہ مانے نہیں دل یہ میرا، کیسے چپ میں کراؤں وے۔ وہ آنکھیں میچے گہرے سانس بھرتے چیخی تھی، بہت اونچی آواز میں چیخی تھی کہ اس کا گلا بیٹھ گیا۔ آج اس کا عشق اسے بھرے مجمع میں دو کوڑی کا کر گیا تھا۔ اس کے دل میں درد کی شدید لہر اٹھ رہی تھی، جیسے جسم کے ساتھ روح بھی سولی پر لٹک رہی تھی۔ وہ پھر چیخی تھی، اس کے چیخنے کی گونج باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ تمام عورتیں منہ پر ہاتھ رکھے خود کو روکے ہوئے تھیں۔ لاشاریوں کی تاریخ میں آج یہ دوسرا واقعہ تھا۔ ایک واقعہ 20 سال پہلے رونما ہوا تھا، وہ میر وریام لاشاری کی بہن اجوا بطول کے ساتھ۔ آج تاریخ نے خود کو دہرایا تھا۔ کہانی وہی تھی پر کردار بدل گئے تھے۔ ارے نہیں، رکے، ابھی حال ہی میں تو ایک اور واقعہ بھی تو گزرا ہے، ارمان لاشاری کے ساتھ۔ اس نے بھی تو 1 سال پہلے یہی سب کیا تھا۔ اب فرق صرف اتنا تھا، اس نے نکاح کر کے منہا کو درد دیا تھا، یہاں اس کی بہن کو بنا نکاح کے ہی زندہ درگور کر دیا گیا۔ اب سزا تو بنتی تھی نا۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچا۔ اس کے دل و دماغ پر بری طرح ہتھوڑے برس رہے تھے، جیسے وہ ان سب سے دور بھاگ جانا چاہتا ہو۔ بھیا کہ اچانک ایک پکار پہ وہ رک گیا۔ اس کے قدم تھم گئے، وہ خود کیا اس کا دل بھی تھم گیا۔ یہاں آئیے،
وہ اسے خود سے بلا رہی تھی۔ بالاج کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ آج پورے 1 سال بعد وہ اسے پکار رہی تھی، اس کا نام لے رہی تھی۔ وہ رخ پھیرتا اس کے پاس چلا آیا۔ منہا کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر دکھ کی پرچھائی تھی۔ کون سا ایوارڈ دوں آپ کو؟ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے تو وہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے کہ شیطان کی سوچ بھی وہاں تک نہ جا سکے۔ وہ جن لفظوں میں اس کی تعریف کر رہی تھی وہ جان گیا تھا، یہ تعریف نہیں ہے۔ مینو، وہ اس کا ہاتھ تھامنے کو آگے بڑھا۔ چھونا نہیں ہمیں، وہ انگلی اٹھاتے سختی سے وارن کر کے۔ کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے؟ بولیں، بتائیں ہمیں۔ وہ بلک اٹھی۔ صرف اتنا بتا دیں، کیا واقعی میرال بنا کسی رشتے کے آپ کے ساتھ 1 ماہ تک رہی؟ اس کے سوال پر بالاج کے لب بھینچے۔ کیا واقعی وہ بد کردار ہے؟ آپ سے جائز رشتے کے بنا وہ آپ کے فارم ہاؤس آپ کے ساتھ دن اور راتیں رنگین کر رہی تھی۔ منہا، وہ لب بھینچے اسے دیکھنے لگا۔ بھیا صرف سچ سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے کیسے اسے بھری محفل میں بد کردار کہہ دیا؟ اگر وہ آپ کے ساتھ 1 ماہ سے تھی تو یقیناً اس میں آپ کی بھی مرضی شامل تھی۔ پھر تو بد کردار آپ ہی ہوئے نا۔ صرف عورت کے حصے میں ہی یہ داغ کیوں آتا ہے؟ وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ تمہارے حصے میں بھی آیا تھا نا، تم نے نہیں سہا۔ وہ کرب سے بولا۔ ہمیں مت جوڑیں اس سب کے ساتھ۔ یہ سب کہہ کے آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے آج ایک پاک دامن لڑکی کے کردار پر بہتان باندھا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں میرال جھوٹ نہیں بولتی۔ منہا کے الفاظ نے بالاج کو عرش سے فرش پہ پھینکا۔ اسے لگا جیسے بنا ہاتھ اٹھائے بہن نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا ہو۔ بہت غلط کیا ہے بھیا آپ نے۔ ہمارے ساتھ ارمان نے جو بھی کیا 4 دیواری میں کیا، اور آپ نے بھری محفل میں اپنی ہی عزت تار تار کر دی۔ کیسے؟ وہ لڑکی جس کو آپ نے اپنی باہوں میں رکھا، دن رات سینے سے لگائے رکھا، آج اسے خود سے الگ کرتے درد دیتے آپ کا دل نہیں دکھا؟ اس سینے میں خون کا لوتھڑا ہے، بے حس ہو گیا ہے کیا؟ منہا نے اس کے دل کے مقام پہ انگلی رکھتے کہا۔ واقعی وہ خون کا لوتھڑا تو اپنی جگہ تھا ہی نہیں۔ بدلہ لینے کی غرض میں وہ تو اپنا یہ حصہ گنوا آیا تھا۔ بتائیں بھیا، آپ نے غلط کیا، کیسے دل مان گیا آپ کا؟ وہ تو معصوم تھی، آپ سے سچا عشق کرتی تھی۔ اس عشق میں وہ سب کر گئی، گھر سے بھاگ نکلی، اور آپ نے اس کے ساتھ۔ چھی، ہمیں آپ کو اپنا بھائی کہتے شرم آ رہی ہے۔ کچھ غلط نہیں کیا میں نے۔ جو انہوں نے بویا وہی وہ کاٹیں گے۔ بات تب تک مزے کی لگتی جب تک دوسروں کی عزت پر بنی رہے، لیکن جب اپنی عزت پر بات آتی ہے تب پتہ چلتا ہے اس درد کا جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ میر وریام لاشاری، جس نے 1 سال پہلے اپنے غرور اور تنتنے میں میری بہن کو بدنام کروایا اپنے بیٹے سے، عزت کی دھجیاں بکھیر دی، گھر سے نکال دیا، بھول گئی وہ سب، لیکن میں نہیں بھولا۔ اس دل میں طوفان برپا ہو گیا تھا، جب تک بدلہ نہیں لے لیتا کیسے جانے دیتا؟ کیا آپ کو سکون ہے؟ وہ ایک ہی سوال میں اسے جھنجھوڑ گئی۔ ہاں ہے، بنا دل کے سنے وہ کرخت لہجے میں بولا۔ پھر ایک بار قرآن مجید کھول کے پڑھ لیجئے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت پر جھوٹا بہتان لگانے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کا سکون غارت ہو جائے گا۔ وہ اپنی کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ میر بالاج لاشاری کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ سورہ نور آیت 23، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ارمان اپنے کمرے میں تھا، وہ اپنے آپ کو سب سے دور رکھے ہوئے تھا۔ میرال لاشاری، اس کی بہن 1 ماہ پہلے ہی وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اسے کافی ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملی، اور پھر سب نے اس پر فاتحہ پڑھ لی، اور آج 1 ماہ بعد ہی وہ بالاج لاشاری کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی، جب ارمان لاشاری کی منگنی کی رسم ہو رہی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اور تبھی وہ لوٹ آئی بالاج کے ساتھ، اور دعویٰ کہ وہ بالاج کے نکاح میں ہیں۔ آہ! ارمان نے چھوٹی کانچ کی ٹیبل اٹھا کر دور اچھالی، جو چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ وہ شخص نکاح سے انکاری تھا، اور اس کی بہن جن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی 1 سال پہلے، انہی نظروں سے منہا نے اسے دیکھا تھا۔ تب وہ پتھر بنا تھا، سب گھر والوں کے سامنے اسے ذلیل کر دیا، اسے گھر سے نکال دیا۔ آج اس کا بھائی اپنا بدلہ سود سمیت لے گیا تھا۔ وہ چیخا، پھر سے چیخا، بہت چیخا، لیکن کوئی بھی وہاں نہیں آیا۔ آج دونوں بہن بھائی ایسے برباد ہوئے تھے
کہ کوئی संभालने वाला भी न था और एक दूसरे को तो वो संभालने की पोजीशन में ही नहीं थे। दिन से रात हो गई, रात से सुबह, और अब दिन का वक्त हो रहा था। लाशारी हवेली में शोक का सा समा था, जैसे कोई मर गया हो। अरियो कल मुही, जल्दी हाथ चला, मेरे सर पर तेल लगा, मुझे नहाना भी है। अजवा बतूल ने मुलाजमा को डांट कर बोला तो वो सहमी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी, जबकि अजवा के चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। फादिया बेगम उसे देख के सिर्फ दांत पे दांत ही जमा के रह गई। एक तो फसाद पड़ा सो पड़ा, लेकिन इसको हवा देने वाली ये अजवा ही थी। वो उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी कि फादिया बेगम ने दूर से ही किंजा को मीराल के कमरे में जाने का इशारा किया ताकि उसको देख ले। उसने आंखों ही आंखों में ताई जान को तसल्ली दी और बहुत ही चुपके से वहां से उठी ताकि अजवा बतूल को न पता चल सके, वरना उस औरत ने एक तूफान खड़ा कर देना था। धीरे से दरवाज़ा खुला, लेकिन वो अभी तक ज़मीन पर बैठी घुटनों में सर दिए हुए थी। किंजा उसके पास ही जा बैठी। एक ही दिन में क्या हाल हो गया था उसका। अदी, किंजा ने उसके पास बैठते आंसुओं से तर आवाज़ में उसे पुकारा, लेकिन उसके वजूद में ज़रा सी भी जुम्बिश न हुई। किंजा ने उसका हाथ थामना चाहा तो उसे लगा जैसे उसने किसी भट्टी में हाथ दे दिया हो। मीराल लाशारी बेइंतहा गर्म थी। किंजा ने उसके माथे पर हाथ लगाकर महसूस किया वो बहुत तेज़ बुखार में फनक रही थी, लेकिन अपनी जगह से टस से मस न हुई। अदी प्लीज़ उठ जाएं, आपको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। किंजा ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं बैठी बिना पलक झपके किसी गैर मरई नुक्ते को घूरती चली जा रही थी। अदी, वो अब रोते उसे अपने सीने से लगा गई तो मीराल ने गहरा सांस भरा। किंजा उसे सहारा देकर उठाती बिस्तर पर लेकर आई। उसकी बिखरी हालत देखते किंजा का दिल खून के आंसू रो रहा था। हमेशा लड़की ही पिसती आ रही है, अब भी यही हो रहा था। करते मर्द थे और बदला औरत से लिया जाता था, कभी बनी करके तो कभी धोखे से बिस्तर पर लिटाकर। किंजा ने शिद्दते गिरिया से हिचकी लेते फर्स्ट एड बॉक्स लाते उसके माथे के जख्म को साफ किया और उस पर बैंडेज लगाई। यहाँ से जाओ किंजी, वरना मेरे साथ ये तुम्हें भी ये जालिम लोग सजा दे देंगे। वो बोली भी तो क्या, किंजा के लिए, उसकी हमदर्दी के लिए। मुझे नहीं परवाह दी, आप प्लीज़ संभालें खुद को, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं किंजा, मेरी वजह से खुद को मुश्किल में मत डालो, मुझे मेरे किए की सज़ा भुगतने दो। आपका क्या कसूर अदी? मेरा कसूर इश्क है किंजा, जो मैंने एक बेहिस इंसान से कर डाला। अपना इश्क ऐसे इंसान पर निछावर कर दिया जो मुझे सबकी नज़रों में ही गिरा कर चला गया। वो रोते हुए हंस रही थी। मैं एक माँ उसकी बाहों में रही। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, अपने वजूद का हिस्सा बनाया और कितनी आसानी से सबके सामने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया, मुझे दागदार कर दिया। मैं बदकिरदार हूँ। वो मासूम बच्चों की तरह रोते हुए किंजा से पूछ रही थी। नहीं अद्दी, आप मेरी सबसे अच्छी अदी हैं, आप पाक दामन हैं। देखना अल्लाह कैसे उन जालिम मर्दों को उनके किए की सज़ा देगा। ये सब अरमान लाशारी की वजह से हो रहा है। उन्होंने मिन्हा अदी के साथ इतना बुरा सलूक किया और बदले में बदला वो बैकग्राउंड से टेक लगा गई। बदला नहीं था, ये मोहब्बत का कत्ल हुआ है। मोहब्बत की दास्तान शुरू हुई लैला मजनू से। जानती हो ये बर्बाद कब हुई? साहिबा की बेवफाई पर। उसने तो तीर तोड़े थे अपने भाइयों को बचाने के लिए या फिर मिर्ज़ा को बचाने के लिए, पर निकली तो बेवफा ना। ये बेवफाई का सिलसिला तो तब से शुरू हो गया। मोहब्बतें कहाँ सच्ची रहीं, सभी तो खुद गर्ज ही निकले। आज खुद को सही साबित करने के लिए बालाज ने मुझे नीचे गिरा दिया। उसकी आवाज़ अब काफ़ी हद तक धीमी पड़ गई थी, जैसे अब वो थक गई हो। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। ऐसे में वो उसका गला ही बैठ गया। किंजा फौरन बाहर जाते हुए बहुत एहतियात से पानी का जग और गिलास ले आई। साथ में मुलाजमा को खाने का भी बोल कर आई और ये भी कि अजवा बतूल को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ये पानी पिए अदी। वो उसे ज़बरदस्ती पानी पिला रही थी, जिसे 2 घूंट भर के उसने छोड़ दिया। न जाने ये कैद कितनी लंबी होनी थी। वो सिसक उठी। बाबा साईं और चचा साईं का बस चलता तो मुझे मार डालते,
پر اتنا ترس کیوں کھایا؟ مجھے زندہ کیوں رکھا؟ اس نے کنزا سے سوال کیا، جس کا جواب فی الحال کنزا کے پاس بھی نہ تھا۔ ملازمہ سے کھانا لیتے زبردستی اس نے میرال کو کھانا کھلایا، جس نے تھوڑا سا کھا کے چھوڑ دیا۔ کنزا اسے میڈیسن دیتی چپ چاپ باہر نکل آئی۔ اب وہ دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں کھونے لگی تھی۔ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا میرال، واپس لوٹ جاؤ۔ نہیں، میں آپ سے عشق کرتی ہوں بالاج، مجھے یوں واپس مت کریں۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی کہ بالاج نے دھیرے سے اسے خود سے پرے کیا۔ جانتی ہو نا ہماری خاندانی دشمنی کو؟ کیا کچھ نہیں ہوا 1 سال پہلے؟ ارمان نے منہا کے ساتھ کیا کچھ؟ وہ بے وفا نکلا میری بہن کا۔ تم بھی تو اسی خاندان کی ہو نا؟ تم بھی بے وفائی کر دو گی۔ جب ساتھ دینے کا وقت آئے گا تم ساتھ چھوڑ دو گی۔ میں تم سے محبت تو کر لوں، پر تمہارا اعتبار کیسے کروں؟ میں اپنی جان دے دوں گی بالاج، لیکن اللہ کی قسم بے وفائی نہیں کروں گی۔ اور پھر وہ نکاح ہو گیا۔ میرال نے اپنوں کو چھوڑ دیا، بالاج کی محبت میں وہ سب فراموش کر گئی اور بالاج کو اپنا لیا۔ بالاج اسے اپنے فارم ہاؤس لے گیا، جہاں انہوں نے اپنی خوبصورت زندگی کا آغاز کیا، ایک دوسرے کی باہوں میں۔ تم جانتی نہیں میرال، تم میرے لیے کیا ہو؟ اس کی باہوں میں ٹوٹ کے بکھرتے وہ اس کی بھیگی نرم سرگوشیاں آج بھی یاد رکھے ہوئے تھی۔ اس کی بے انتہا شدتوں پر دن رات پگھلتی رہی۔ بیوی ہو کے اسے ہر طرح سے خوش رکھا، اس کی خاطر ساری دنیا سے ناتا توڑ لیا۔ سارا دن وہ اس فارم ہاؤس میں رہتی، رات کو بالاج کی باہوں میں وقت گزارتی، اور وہ وقت کتنی جلدی سے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ میرال کروٹ لیتے سیدھی ہوتی کمرے کی چھت کو گھورنے لگی۔ آج میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ بالاج کے الفاظ وہ ابھی بھی اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے پارٹی ڈریس پہنائے گاڑی میں بٹھائے اسی کی حویلی لے کر آیا تھا۔ بالاج، یہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ گھبرائی۔ جانے من کب تک یوں اکیلے رہیں گے؟ کبھی تو اپنوں کی ضرورت پڑ ہی جانی ہے، اور ویسے بھی تمہاری حویلی میں خوشی کا موقع ہے، یقیناً معافی مانگیں گے تو سب معاف کر دیں گے۔ نہیں بالاج، کوئی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ واپس چلیں، نہیں تو بابا سائیں آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کو مار ڈالیں گے۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ میرے ہوتے تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ آؤ میرے ساتھ، آج تمہارے بابا سائیں کو بھی دیکھ ہی لیتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس حویلی کی دہلیز پار کرتا اندر داخل ہوا۔ 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو جانے کے بعد آج وہ سب یوں میرال کو سامنے دیکھ ٹھٹک کے رک گئے۔ ارمان کنزا کو منگنی کی رنگ پہنانے ہی والا تھا، اور بالاج کے پاس اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں تھا اپنا بدلہ لینے کا۔ کیا ہوا؟ میر ورعام لاشاری، آپ کی آنکھوں میں یہ بے یقینی اچھی نہیں لگ رہی۔ ویسے تقریباً 1.5 ماہ بعد بیٹی کو سامنے دیکھ کیسا لگ رہا ہے؟ ہاں، یہ میں ضرور بتا دوں، اس تمام عرصے میں آپ کی بیٹی میری باہوں میں ہی ہے۔ بالاج لاشاری، وہ چلائے تھے۔ آواز نیچی رکھیں، گلا پھاڑنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ میرال نے رخ پھیر کے بالاج کو دیکھا، جو اس کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا، پر اس نے ثابت کیا کہ وہ بالاج کے لیے صرف ایک مہرہ تھی، ورعام لاشاری کو گرانے کا ایک مہرہ، ارمان کو سبق سکھانے کا ایک مہرہ۔ آپ کی بیٹی میری بہن سے زیادہ گئی گزری ہے۔ اس نے تو نکاح کیا تھا، لیکن آپ کی بیٹی بنا نکاح کے میرے ساتھ رہی۔ اب سنبھالیے اپنی بیٹی کو، کیونکہ اس لڑکی کو میں کبھی نہیں اپناؤں گا۔ میں کیا، کوئی بھی غیرت مند مرد اسے نہیں اپنائے گا بنا نکاح کے۔ آنسو بہتے تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے کہ اچانک اس پر نیند کا غلبہ آیا۔ وہ سو گئی یا بے ہوش ہوئی، اندازہ نہ لگ سکا، پر اب وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ پنچنگ بیگ پہ مسلسل مکے برساتے اسے 2 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گئے تھے۔ اس کا پورا جسم شرابور تھا، بھاری ابرے مسل سے پسینہ گرتا کارپیٹ میں جذب ہو رہا تھا، لیکن وہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ بار بار وہ 2 کانچ سی آنکھیں اس کی آنکھوں میں آن سماتی، شکوہ کرتی وہ 2 آنکھیں زخمی سی، بے یقین سی۔ وہ گہرے سانس بھرتے ابھی بھی مکے برسا رہا تھا، اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، لیکن وہ رک ہی نہیں رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور منہا اندر داخل ہوئی۔ بس کر دیں بھائی، بس کر دیں، یہ سب کرنے سے آپ کی سزا پوری نہیں ہو جائے گی۔ ایک دم سے بالاج نے پنچنگ بیگ کو روکا تھا۔ وہ پچھلے 2 ہفتے سے اپنے کمرے میں بند تھا اور سارا غصہ، سارا غبار اس پنچنگ بیگ پہ اتار رہا تھا۔ اس نے تو جو کیا اسے پرسکون ہونا چاہیے تھا، پر اسے سکون کیوں نہیں مل رہا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ اپنا رخ پھیر گیا، آپ کے ضمیر کو جگانے۔ وہ بھی اسی کی بہن تھی، اسی کے انداز میں بات کرتے وہ اسے لب بھینچنے پر مجبور کر کے۔
اللہ کا واسطہ ہے بھائی، اب تو سمجھ جائیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، جائیں اور میرال کو اپنا لیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی، ہرگز نہیں، میں اس خاندان کے کسی فرد کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ جا کے رشتہ رکھنا۔ وہ آج بھی وہی ظالم بالاج لاشاری تھا۔ بھیا پھر تو آپ سب کچھ کھو دیں گے، منہا نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے تڑپ کر کہا۔ بالاج اس کی بات سمجھ نہ سکا۔ ان لوگوں نے ان 15 دنوں میں میرال کا برا حال کر دیا ہے، وہ ہر سزا سہ رہی ہے، پر اب انہوں نے حد کر دی ہے، وہ اسے مار دیں گے۔ منہا کی بات پر ایک پل کو بالاج کے دل پہ جیسے کسی نے تیر برسایا ہو، پر اگلے پل وہ پھر سے سخت دل بن گیا۔ ان کی بیٹی ہے، جو چاہے مرضی سلوک کریں۔ وہ نظریں چراتے بولا، تو آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ منہا کے سوال نے بالاج کا دل جیت دیا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ اور اس کے بچے سے؟ منہا کے اگلے سوال پر بالاج کے پیروں تلے سے زمین کھسکی، اس کا سانس رکا تھا، سینے میں جیسے کسی نے بری طرح چاقو گھسیڑ دیا ہو۔ بچہ؟ زیر لب دہراتا وہ خود کو آندھیوں کی زد میں محسوس کر رہا تھا۔ جی بچہ، وہ پریگننٹ ہے، اور اسے اس بچے کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر اس نے ان ظالموں کی بات نہ مانی تو اسے زہر دے کے بچہ اور ماں دونوں کو ختم کر دیں گے۔ پر آپ فکر نہیں کریں، آپ کا تو نہ اس سے کوئی تعلق ہے نہ اس بچے سے، نہ جانے کس کا گندا خون ہے، ہمیں کیا؟ منہا! وہ دھاڑا تھا، اور اس کی دھاڑ اتنی اونچی تھی کہ حویلی کے در و دیوار کانپ اٹھے، جبکہ منہا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ شکر اللہ کا اس شخص کا ضمیر جاگ گیا، ورنہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ کنزا مسلسل بہت خاموشی سے میرال کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس ایک ہفتے میں کسی نے بھی اس کی خبر تک نہ لی کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ ابھی اس کے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، جبکہ اجوا بطول مسلسل میر وریام لاشاری کو اکساتی رہتی، جیسے انہیں سزا دینے میں دیر نہیں لگائی تو بیٹی کو سزا دینے میں کیوں دیر لگا رہے ہیں۔ پر وہ بالکل چپ تھے۔ ان کی بیٹی نے ان کا سر شرمندگی سے جھکا دیا تھا، پھر بھی یہ سچ تھا، وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کے کنزا نے بہت خاموشی سے اس کا گھر پہ ہی پریگنینسی ٹیسٹ کیا، جو پازیٹیو آیا۔ میرال دی اب پریگننٹ ہے۔ وہ میرال کا سانس خشک کر رہی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی کنزا کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کسی سے کچھ مت کہنا، ورنہ یہ ظالم لوگ میرے بچے کو بھی مار دیں گے۔ وہ بہت دکھی تھی، درد میں تھی، تکلیف میں تھی، اور یہاں سب اپنے دشمن بنے ہوئے تھے۔ یہ بات چھپ کہاں سکتی تھی؟ انہوں نے تو چھپا لیا، لیکن یہ خبر کسی ملازمہ کے تھرو اجوا بطول تک پہنچ ہی گئی، اور وہ دندناتے ہوئے میرال کے کمرے میں پہنچ گئیں اور اسے بالوں سے تھامے کمرے سے باہر کھینچ کر لائیں اور صحن میں پٹخا کے اس کے سارے بازو چھل سے گئے۔ بد کردار عورت، تجھ جیسی بد چلن بیٹی سے تو اچھا ہوتا تم مری ہوئی پیدا ہوتی۔ وہ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ برسا گئی۔ میرال کے ہونٹ کا نچلا کونا پھٹ گیا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ چھوڑو میری بچی کو۔ فادیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو اجوا سے چھڑانا چاہا۔ تیری بیٹی ایک بد کردار لڑکی ہے۔ 1 مہینے سے زیادہ وقت وہ باہر رہی، کسی غیر کی باہوں میں، بلکہ نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی۔ پوچھیں اس سے، اس کے اس ناجائز بچے کا باپ کون ہے جو اس کے پیٹ میں پل رہا ہے؟ اجوا بھڑکتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سانس بھی پھول گیا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں اس وقت پھونچال آیا ہوا تھا۔ اجوا بطول کی بات سن کر فادیہ بیگم کا بھی سانس سینے میں اٹکا۔ پلٹ کر ایک نظر بیٹی کو دیکھا، جس کی ابتر حالت دیکھ وہ اپنے آنسو نہ روک پائیں۔ میرال، کیا یہ سچ ہے؟ تو ماں بننے والی ہے؟ وہ کانپتے لرزتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میرال نے ایک دکھتی نگاہ ماں پر ڈالی۔ ایک بیٹی کو، ایک بہن کو، جو سزا دینی ہے دے دیں، لیکن اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو یاد رکھیے گا، اس پوری حویلی کو آگ لگا دوں گی۔ میرال نے گہرا سانس بھرتے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے، نڈر انداز میں کہتے ماں کو گنگ کر دیا۔ اس سے تو موت کی سزا سنانی چاہیے۔ نہ جانے کس کا گندا خون اپنے اندر لیے اس حویلی میں آ گئی۔ وہ پھر سے میرال پر ہاتھ اٹھا چکی تھی، لیکن اس بار میرال نے ان کی کلائی غصے سے جکڑ لی اور ایک دم جھٹکے سے چھوڑا۔ میں بھی پاک ہوں اور میرے اندر پل رہا یہ خون بھی پاک ہے۔ میں ابھی ثابت نہیں کر پا رہی، لیکن وقت آئے گا، میرا اللہ اسے ثابت کرے گا۔ لیکن اب اگر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو آپ کو یہ ضرور بتا دوں گی، اگر آپ اس گھر کی بیٹی ہیں تو میری رگوں میں بھی لاشاریوں کا ہی خون دوڑتا ہے۔ میرال کے دبنگ انداز پہ ایک پل کو اجوا بھی گڑبڑا گئی۔ کنزا، میرال کو اندر لے کر جاؤ۔ کنزا فوراً اسے سہارا دیتے اندر لے گئی۔ میری بیٹی سے دور رہو اجوا، اپنی سزاؤں کا بدلہ میری بیٹی سے مت لو۔
اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ فادیہ بیگم نے اجوا سے دانت پیستے کہا تو وہ گہرا سانس بھرتے اب کچھ اور سوچنے لگی۔ کچھ دن بہت خاموشی سے گزر گئے اور تبھی کنزا نے اجوا پھپھو کی ساری باتیں سن لی۔ وہ میرال کو زہر کا انجیکشن دینے والی تھی تاکہ ماں بیٹا دونوں مر جائیں۔ ایسے میں کنزا کو سمجھ نہ آیا وہ کیسے میرال کو بچائے۔ اس نے منہا کو کال کر دی اور اسے ساری بات بتا دی کہ میرال کو بچانے کا کہا۔ منہا یہ سب سنتے اسی وقت بالاج کے پاس جا پہنچی۔ نہ جانے وہ بالاج کا ضمیر جگا پائی تھی یا نہیں جانتی تھی، لیکن اسے اللہ سے اچھی امید تھی اور اللہ نے تو کہا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر وہ مجھ سے اچھا گمان رکھے تو اسے وہی ملے گا اور اگر برا گمان رکھے تو اسے وہی پائے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ پلیز میرال عدی، آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ ارمان بھی یہاں نہیں، ورنہ وہی آپ کو بچا لیتے۔ پلیز آپ کو یہاں سے خود کو خود بچانا ہوگا۔ کنزا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ان سب نے تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، تمہاری منگنی ارمان بھیا سے کروا کر۔ چھوڑیں عدی، مجھے پتا ہے یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ ارمان صرف منہا عدی کے ہیں اور انہی کے رہیں گے۔ میں نے کبھی ان کے ساتھ کی چاہ نہیں کی۔ آپ یہ سب باتیں چھوڑیں اور جائیں۔ وہ اسے دروازے کی جانب دھکیل رہی تھی، جبکہ اسے اچھے خاصے پیسے اور ایک بیگ جس میں ضرورت کی چیزیں تھیں وہ بھی تھما دیا۔ اگر انہیں پتہ لگا تم نے مجھے بھگا دیا تو وہ تمہیں… میرال کو کنزا کی فکر ہوئی۔ پلیز عدی، میری فکر نہیں کریں، ابھی صرف اس بچے کی جان بچانی ضروری ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، ٹھوکر لگے گر جائیں، پھر سنبھلنا ہے، اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ اس بچے کو بچانا ہے، اسے اس دنیا میں لانا ہے اور ثابت کرنا ہے یہ بچہ جائز ہے، اس بچے کا باپ بالاج ہے۔ کنزا نے اسے گلے سے لگاتے حوصلہ دیتے حویلی کے پچھلے دروازے سے نکال دیا۔ رب کی امان میں وہ میرال کو وہاں سے نکال چکی تھی اور واپس آتے اس کے بستر پر تکیے جوڑ کے رکھ دیے اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ گہرا سانس بھرتی وہ آنسو پونچھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دھیرے سے دروازہ کھلا اور ایک چالاک ملازمہ جو اجوا کی بہت قریبی ملازمہ تھی اور اس کی ہی رازدار تھی، وہ اس وقت زہر سے بھرا انجیکشن لیے میرال کے پاس آئی جو منہ پہ کمبل ڈالے سو رہی تھی۔ اس ملازمہ کو پسینے آنے لگے، لیکن اسے یہ کام کرنا تھا ہر حال میں، ورنہ اجوا بطول نے اس کی کھال ادھیڑ دینی تھی۔ دھیرے سے کمبل ہٹایا اور بازو کو تلاش کیا۔ یہ بازو کہاں ہے؟ یہ تو تکیے ہیں۔ وہ الجھی، وہاں میرال ہوتی تو اس کی بازو ملتی نا۔ اس نے کمبل ہٹایا تو وہاں تکیوں کو سیدھ میں دیکھ وہ جھٹ سے پیچھے ہٹی اور بری طرح بوکھلاتے وہ اجوا بطول کے کمرے کی جانب بھاگی اور انہیں سب بتانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر پوری حویلی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ میرال حویلی سے بھاگ گئی ہے۔ میر وریام لاشاری اور ارباز لاشاری کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ اجوا نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ آدھی رات کو ہی میر وریام لاشاری نے اپنے بندے میرال کی تلاش میں بھگائے۔ میرال اپنا بیگ کاندھے پر ڈالے بھاگ رہی تھی، اسے بس کسی طرح کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ آنکھوں سے آنسو پونچھتے اس نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا، وہ بس اسٹینڈ تک پہنچ گئی تھی۔ بس میں بیٹھتے اس نے اپنا چہرہ اچھے سے ڈھکا تھا۔ اپنے ارد گرد دیکھا تو بس میں ابھی اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ میرال کا دل بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ یہ بس اسٹینڈ حویلی سے کچھ فاصلے پر ہی تھا اور اسے یہی ڈر تھا کہ اسے سب سے پہلے یہیں آ کر ڈھونڈا جائے گا۔ وہ گھبرائے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اسے کچھ گنڈے دکھائی دیے جو مختلف بسوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ میرال کا سانس خشک ہوا، وہ بس سے نیچے اتر گئی اور چھپتے چھپاتے وہ وہاں سے دور نکلی۔ وہ رہی، بھاگ رہی ہے، پکڑو اسے۔ ایک آدمی نے اسے دیکھ لیا تو میرال بہت تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، لیکن ہاتھ میں پکڑا خنجر اس نے نہ چھوڑا۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی جبکہ وہ 4 آدمی جو اس کے باپ کے بھیجے گئے گنڈے تھے اس کے پیچھے پوری طاقت سے بھاگ رہے تھے۔ ان چاروں میں سے ایک اجوا کا آدمی بھی تھا جسے میرال کو جان سے مارنے کا حکم ملا تھا۔ اس نے وہیں سے ایک چاقو میرال کی جانب پھینکا، جو اسے چھوتا اس سے پہلے ہی کسی نے اسے اپنی آغوش میں لیتے ایک طرف کو کر لیا۔ میرال کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے خود کو زمین سے اوپر ہوا میں اڑتا محسوس کیا اور پھر اپنے گرد ایک مضبوط حصار۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میرال یا ان آدمیوں کو سمجھ ہی نہ لگی۔ میرال نے پلکیں اٹھاتے اس شخص کو دیکھا جو اس کا مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بالاج لاشاری تھا،
جس کی نیلی آنکھیں اس وقت لال انگارہ بنی ہوئی تھی۔ مارو اسے، ایک آدمی چلایا کہ بالاج نے ایک دم ہی میرال کے ہاتھ میں پکڑا خنجر کھینچتے اس شخص کے سیدھا دل میں وار کیا جس نے میرال پر چاقو اچھالا تھا۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میرال کو ایک طرف کرتے بالاج نے باقی 3 کو بھی ادموا کر دیا اور وہ چاروں اس وقت آدھی رات کو سنسان سڑک پر بے ہوش ہوئے، شاید اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ بالاج نے پلٹ کر ایک نظر میرال کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں ہر تاثر سے پاک تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ میرال بالکل خاموش کھڑی اسے بہتے آنسوؤں سے دیکھ رہی تھی اور اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ لیکن بالاج تو ایسے کھڑا تھا جیسے اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہو۔ میرال نے ایک اور زوردار تھپڑ اسے رسید کیا اور پھر پے در پہ اسے مارتی چلی گئی۔ بالاج کے گارڈز دور کھڑے اپنے سر کو پٹتا دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں اجازت نہ تھی وہاں آنے کی، کیونکہ بالاج خود اپنی مرض سے مار کھا رہا تھا۔ میرال کے ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا۔ وہ ہانپ اٹھی کہ تبھی کسی نے اس پہ پھر سے وار کرنا چاہا، جسے بالاج نے اپنے ہاتھ رکھے اسے وار کو وہیں روک دیا۔ اب میر وریام لاشاری نے اپنے اور آدمی میرال کو مارنے کے لیے بھیج دیے تھے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ دھرے کھڑی تھی۔ خون بالاج کے ہاتھ سے گرتا چلا جا رہا تھا۔ میرال سہم کے بالاج کے سینے سے شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے دبوچ گئی۔ اگلے ہی پل بالاج نے اس شخص کے ہاتھ سے چاقو کھینچتے اسے پرے دھکا دیا۔ چاقو کو زمین پہ پھینکتا وہ اب اپنی پاکٹ سے گن نکالتا اس شخص کے سیدھا دل کا نشانہ لے گیا۔ وہ گولی کی آواز سے چیختی بالاج کے سینے میں مزید سختی سے چھپی۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ کب دیکھا تھا اس نے بالاج کا یہ روپ؟ ایک ماہ تو وہ اس پر اپنی نرم گرم شدتیں اور پیار ہی نچھاور کرتا رہا، پر اس وقت تو وہ ایک شفاق بے رحم انسان بنا تھا۔ میرال کو اپنے آپ کی فکر ہوئی۔ اس کے چہرے کو تھپڑوں سے وہ لال کر چکی تھی کہ اس کے ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹ گیا، پر اس شخص نے اف تک نہ کی۔ میر وریام کے باقی سب آدمیوں کو بالاج کے گارڈز سیدھا موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ میرال اس سے ڈر کے پیچھے ہٹی۔ اسے تو سامنے کھڑے اس شخص سے بھی خطرہ تھا، اسے تو خود کو اس شخص سے بھی بچانا تھا۔ وہ اس سے دور ہوتے بھاگنے لگی، لیکن اس کے قدموں نے ساتھ نہ دیا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کا پورا جسم لرزتا اسے اپنے پیروں پر بوجھ ڈالنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین بوس ہونے لگی کہ بالاج نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے سے لگایا۔ میرال نے گہرے سانس بھرے اس بے وفا ستمگر کو دیکھا۔ آپ کی بیٹی میری بہن سے زیادہ گئی گزری ہے۔ اس نے تو نکاح کیا تھا، لیکن آپ کی بیٹی بنا نکاح کے میرے ساتھ رہی۔ اب سنبھالیے اپنی بیٹی کو، کیونکہ اس لڑکی کو میں کبھی نہیں اپناؤں گا۔ میں کیا کوئی بھی غیرت مند مرد اسے نہیں اپنائے گا۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو میرال کی روح تک کو چیر کے وہ تڑپ گئی تھی ان لفظوں پر۔ ان لفظوں کی بازگشت اسے اب بھی اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، اور اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس کھو گئی۔ بالاج نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے گاڑی کی جانب رخ کیا۔ اس کے گارڈز کو پتا تھا ان بے ہوش اور بے سود آدمیوں کے ساتھ کیا کرنا تھا۔ اس کی گاڑی دھول اڑاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس وقت وہ لاؤنج میں چکر لگائے جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کے میرال کی فکر ہو رہی تھی۔ نہ جانے بھیا وہاں گئے ہوں گے بھی یا نہیں۔ اگر میرال کو کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے منہا سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ موبائل اٹھاتے وہ بالاج کو کال کرنے لگی کہ اسکرین پہ اسکرول کرتے ارمان کے آج کے یونٹ کا شارٹ نظر آیا۔ منہا نے وہ شارٹ اوپن کیا۔ اس کے گانے کا کوئی کانسرٹ تھا جو آج دبئی میں منعقد ہوا تھا، جہاں آج وہ اپنی آواز کے جلوے بکھیر رہا تھا، سب کے دلوں میں اپنی آواز کو پیوست کرتا جادو جگا رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف اس کی بہن زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اور وہ بے حس بنا اپنی زندگی میں مگن تھا۔ منہا کو سخت غصہ آیا۔ میسنجر چیک کیا تو وہ آن لائن تھا۔ منہا نے 1 سال بعد اس شخص کو کال ملائی، اپنے لیے نہیں اس کی بہن کے لیے، جسے وہ بھلا بیٹھا تھا۔ تیسری بیل پہ کال ریسیو ہو گئی۔ دونوں جانب خاموشی زباں بن گئی۔ منہا، ارمان کی آواز کانوں میں گونجی تو وہ لب ایک دوسرے میں پیوست کرتی خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھتی۔ آنکھیں میچ گئی تھی۔ منہا، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اچانک وہ اس کے لیے پریشان ہوا۔ وہ شخص جس نے دھکے دے کے اسے گھر سے نکالا تھا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، وہ شخص منہا کے لیے پریشان ہوا۔ ہماری فکر مت کریں میر ارمان لاشاری، اپنی بہن کو بچا لیں، اپنی زندگی کی رنگینیوں سے نکل کر اپنی بہن کی خبر بھی لیں۔ وہ اپنی آواز تو دھیمی کر گئی، لیکن اپنا لہجہ تلخ ہونے سے نہ روک پائی۔ کیا مطلب؟
ارمان کے ماتھے پر بل پڑے۔ سارے مطلب آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ مہربانی کر کے اپنی بہن کو اپنے ہی گھر کے ظالم لوگوں سے بچا لیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں آپ کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہتی کال کاٹ گئی، جبکہ ارمان موبائل ہاتھ میں تھامے ساکت اور جامد کھڑا رہ گیا۔ اتنے عرصے بعد منہا نے اس سے رابطہ کیا بھی تو صرف اس کی بہن کی اطلاع دینے کے لیے، کہیں کوئی گھر میں مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ ارمان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے فوراً گھر میں کال ملائی۔ کال جا رہی تھی لیکن کوئی بھی اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ میرال کے نمبر پر کال ملائی تو وہ نمبر بند آنے لگا، اور اب وہ ازحد پریشان ہوا اور پہلی فلائٹ سے اس نے پاکستان کا رخت سفر باندھا۔ وہ اسے لیے سیدھا فارم ہاؤس آیا تھا، وہی فارم ہاؤس جہاں ان دونوں کی دن اور راتیں ایک دوسرے کی باہوں میں کٹی تھیں۔ وہ اسے بہت ہی آرام سے بستر پر لٹاتا پیچھے ہٹا، اسے سر سے پیر تک بے خود ہوتا دیکھتا چلا گیا۔ اس لڑکی کے جن اپنوں نے اس کی بہن پر ظلم کیا، اسی ظلم کا بدلہ وہ اس نازک لڑکی سے لے رہا تھا، اور یہ نازک لڑکی بھی اپنے ہی گھر والوں کے ظلم کا شکار ہو گئی، ٹھیک ویسے جیسے بالاج کی اپنی بہن کو ان لوگوں نے تکلیف پہنچائی۔ بالاج نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ہی بیٹی کو مارنے کی کوشش کرے۔ اس نے بھی تو سنبھالا تھا اپنی بہن منہا کو، تو کیا وہ اپنی بیٹی کو نہیں سنبھال سکتے تھے؟ اس ایک سوال نے بالاج کے اندر چنگاریوں سے بھر دی۔ احتیاط سے اس کے اوپر کمفرٹر دیتا اور خود باتھ روم کا رخ کرتا۔ اپنی شرٹ کے بٹن توڑ کے شرٹ کو دور اچھال گیا۔ اس کے بھاری ابرے مسلز اس وقت مزید ابھر چکے تھے۔ اس کے اندر بہت شدید غصہ بھر رہا تھا۔ مرر میں اپنا چہرہ دیکھا تو خود پر ہی غصہ آنے لگا۔ وہ کیسے اتنا بے حس ہو گیا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے اپنی باہوں میں رکھا تھا، جس لڑکی نے اسے اپنا سب کچھ مان لیا، اسی کو تکلیف دے دی اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو خود اپنے منہ سے ناجائز قرار دے دیا، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ سامنے لگے مرر میں بالاج نے زور سے مکہ مارا کہ اس کا ہاتھ جو پہلے ہی زخمی تھا مزید زخمی ہو گیا، لیکن اس کے اندر اتنا درد تھا کہ جسم پہ لگے اس درد نے اسے تکلیف ہی نہ دی۔ وہ گہرے سانس بھرتا شاور کھول گیا اور اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ پریگننٹ تھی، اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور ان ظالموں نے اس بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ یک لخت آنکھیں کھولیں، کسی کو نہیں بخشوں گا، ہر شخص کو جان سے مار ڈالوں گا جو میرال کی جانب بڑھا، مار دوں گا۔ وہ دیوانہ وار دیوار پر مکے برساتا چلا گیا۔ ہے ہی ہٹ حرام، ایک لڑکی کو تم لوگ نہیں ڈھونڈ پائے، کہاں چلی گئی وہ ایک دم سے؟ مجھے میرال اس حویلی میں واپس چاہیے، جاؤ اسے لے کر کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ، آج کی رات اسے واپس آنا ہے۔ میرورعام لاشاری اس وقت تیش غصے کے عالم میں اپنے آدمیوں پہ دھاڑ رہے تھے جو خالی ہاتھ واپس لوٹے تھے، اور ان سے پہلے گئے ہوئے آدمی تو واپس ہی نہیں آئے تھے۔ ان کی دھاڑ سنتے ہوئے سارے وہاں سے باہر نکلے۔ میرورعام لاشاری اندر کی جانب بڑھے۔ اجوا بطول نے ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اس کا کوئی علاج کر لو، بھاگ گئی نا، جو عزت بچی تھی وہ بھی مٹی میں ملا دی آپ کی بیٹی نے۔ بہن کی دفعہ تو آپ نے بڑے سخت فیصلے سنائے تھے، اب بیٹی کی دفعہ آپ کو کیا سانپ سونگھ گیا تھا؟ اجوا بطول نے ورعام لاشاری کو اکسانے کی کوشش کی تو فادیہ بیگم نے غصے کی ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی کو میں خود دیکھ لوں گا، تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسی پہ بھڑک اٹھے۔ ہاں، سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن اب دیکھیے گا آپ کی بیٹی نے اس گھر سے بھاگ کر اب کون کون سے نئے گل کھلانے ہیں۔ ایک تو نہ جانے کس کا گناہ پیٹ میں لیے گھر واپس آئی، اور اب خاموش ہو جاؤ، خبردار اب تم نے میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا تو منہ توڑ دوں گا میں تمہارا۔ میرورعام لاشاری اس وقت سخت غصے کے عالم میں اجوا کی جانب بڑھے تو وہ گھبرا کر ایک دم پیچھے ہٹ گئیں۔ اس کایا پلٹ پہ تو وہ ایک دم حیران ہی رہ گئیں۔ کہاں تو وہ بیٹی کے اتنے سخت خلاف ہو گئے کہ اسے قید کر دیا، اور کہاں آج اپنی بیٹی کے حق میں کھڑے ہو کر وہ اجوا بطول کو باتیں سنا رہے تھے، اور اجوا حیرت سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے جیسے ہی ہوش آیا اس نے خود کو نرم گرم بستر پر پایا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں واقیں تو چھت پہ لگے فانوس پہ نظریں جا ٹھہری۔ کیا کچھ نہ یاد آیا؟ پلیز بالاج اب بس کر دینا، میں تھک سی گئی ہوں۔ وہ اس کے سینے پہ سرک کے گہرا سانس بھرتے بولی۔ پر ابھی میرا من نہیں بھرا، وہ خمار آلود لہجے میں کہتا اس کے ہوش پھر سے اڑانے لگا۔ نظر پھیر کے اس بستر کو دیکھا جہاں اس کے شب و روز گزرے تھے۔ وہ بھی بالاج کی باہوں میں۔ اچانک اسے وہ بستر کانٹوں کی طرح چبھنے لگا۔ بستر کی چادر کو مٹھی میں دبوچے وہ ساری چادر اکٹھی کرتے،
جھٹ سے اٹھی اور پورے بستر کا حشر نشر بگاڑ دیا۔ اس کی چیخیں سنتے بالاج جو گیلری میں کھڑا فون پہ منہا کو میرال کے صحیح سلامت ہونے کی اطلاع دے رہا تھا، کال بند کرتا فوراً اندر کی جانب بھاگا۔ وہ سارے کمرے کا حشر نشر بگاڑ چکی تھی اور اب ہچکیوں سے دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ اس کا ماتم کنا انداز دیکھتا بالاج اپنے دل کو سکڑتا محسوس کر رہا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اسے تھامتے اپنی جانب موڑا۔ وہ بالاج کو دیکھ مزید پینک ہونے لگی۔ دور ہٹو مجھ سے، مت چھونا مجھے، وہ اپنا آپ اس سے چھڑاتے چلائی۔ میں نے کہا دور ہٹو۔ وہ اتنا اونچی آواز میں چلائی کہ اس کے گلے میں خراش پڑ گئی۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے اب۔ وہ اسے سخت غصے سے گراتے بولا، مجھ سے دور ہٹ جاؤ ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ بالاج لاشاری۔ آج وہ اس سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی تھی۔ وہ اس وقت انتہائی نڈر انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی اور اس کا یہ انداز دیکھتا بالاج ساکت ہوتا پیچھے ہٹا۔ وہ جس حال میں تھی اسے ہی پیچھے ہٹنا تھا۔ وہ اپنے جسم کو صاف کرنے لگی جہاں سے بالاج نے اسے چھوا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ تو بالاج کا دماغ پل میں گرم ہوا اور اسے واپس کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ کہاں سے میرا لمب صاف کرو گی؟ تمہارے جسم کے ہر حصے کو چھو کے میں نے اپنی روح کی گہرائیوں میں اتارا ہے، تو اب یہ ڈرامہ کیوں؟ دور ہٹو۔ وہ اسے زور سے سینے پہ پش کر گئی۔ وہ لمس میرے شوہر کا تھا، میرے شوہر کا، ایک جائز رشتے کا، جو اب ختم ہو گیا ہے۔ اب تم نے مجھے چھوا تو میں خود کو آگ لگا دوں گی، سمجھے تم؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی کہ بالاج آگے بڑھ کر اس پہ جھکا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی۔ اس کی جان ہتھیلی پہ لاتا وہ پیچھے ہٹا۔ اب اگر تم نے میرا دیا کوئی بھی لمس مٹانے کی کوشش کی، میرال بالاج لاشاری، آئی سویئر تمہاری کنڈیشن کا لحاظ کیے بنا اسی وقت تمہاری روح میں اتر جاؤں گا۔ وہ اسے بے باکی اور غصے سے وارن کرتا جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ اس کے گلابی گال اس وقت سرخی چھلکانے لگے، لیکن اس کی دھمکی پہ وہ لرز کے رہ گئی۔ وہ بہت ضدی تھا، میرال جانتی تھی۔ جو کہتا تھا وہ لازمی کرتا تھا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، اس کمرے میں نہیں رکنا، دم گھٹ رہا ہے میرا، مر جاؤں گی میں۔ وہ اپنا گلا تھامے دبا دبا چلائی تو وہ اس کی کلائی تھامے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ بھی ان کی یادوں کی آماج کا تھا۔ فارم ہاؤس کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو ان کی محبت کا گواہ نہ ہو۔ وہ تھک ہار کے ایک صوفے پر ڈھہ گئی۔ اس کی اب اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچھ کہتی یا لڑتی۔ نڈھال ہوتے اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ پانی کا گلاس لیے اس کی جانب بڑھا۔ پانی پیو۔ اس کی پکار پہ میرال نے آنکھیں ذرا سی کھول کے اسے دیکھا۔ جی چاہا گلاس زور سے اچھال دے، لیکن اس وقت اسے واقعی پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ کتنی دیر سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پانی پی کے گلاس ٹیبل پہ رکھا تو اپنے سامنے بے شمار انواع اقسام کے کھانے دیکھ وہ ٹھٹکی تھی۔ بالاج روم سے جا چکا تھا، مطلب وہ چاہتا تھا کہ میرال پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ اور وہ ایسا کیوں چاہتا تھا؟ میرال اچھے سے جانتی تھی۔ اسے بھی باقی مردوں کی طرح اپنی اولاد کی فکر تھی اور اسی فکر میں وہ اسے یہاں لایا تھا۔ اگر وہ پیگننٹ نہ ہوتی تو یقیناً اس شخص نے بھی اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہوتا۔ وہ کرب سے آنکھیں بند کر کے، مطلب ہر دور میں ہی عورت کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ ذرا سا آگے ہوتی، پلیٹ میں چاول نکال کے چمچ بھر کے منہ میں ڈال کے۔ وہ صرف اتنا ہی کھانا چاہتی تھی جتنا اس کے بچے کو ضرورت تھی۔ وہ اب اس شخص سے کھانے پینے کا رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے نوالے کھا رہی تھی جس نے اس کے کردار کو داغدار کیا۔ اچانک سے پھر سے اس کے دل و دماغ میں غم و غصہ بھر گیا اور پلیٹ واپس پٹک دی۔ ہمت کرتی اٹھی اور دروازہ کھول کے باہر نکلی۔ لڑکھڑاتے وہ سیڑھیوں تک پہنچی تھی کہ چکر آنے سے وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتی۔ بالاج نے اسے فوراً آگے بڑھ کر تھام لیا۔ میرال، اسے لگا جیسے اس کا دل نکل گیا ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو تم، بالاج لاشاری۔ اب وہ بہت دھیمے لہجے میں اسے کہتی سلگا رہی تھی، کاش تم سے محبت کرنے سے پہلے میرال لاشاری کو موت۔ خبردار جو ایسا کچھ بھی غلط زبان سے نکالا، حلق سے الفاظ کھینچ لوں گا۔ وہ گراتے اس کی بات کاٹ گیا تو وہ تلخیاں مسکرائے۔ اولاد کی خاطر کر رہے ہو نا یہ سب؟ اس کی بات پہ بالاج کے قدم تھمے تھے۔ یقین کرو مر جاؤں گی، اپنا بچہ تمہیں نہیں دوں گی، جو چاہے کر لو۔ وہ پختہ لہجے میں بولتے بالاج کے دل کے ٹکڑے کر رہی تھی، پر وہ حق پر تھی۔ جو کچھ بالاج نے اس کے ساتھ کیا، شاید وہ اس سے بھی زیادہ برا ڈیزرو کرتا تھا۔ اسے روم میں واپس لاتے اپنے پاس بٹھایا تو میرال اس کی دیدہ دلیری پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ چاول کا سپون اس کی جانب بڑھایا تو میرال نے رخ پھیر لیا۔ اس سے دور ہونا چاہا لیکن بالاج کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ وہ اسے پھر سے چاول کھلانے کی صحیح کرنے لگا تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔
बालाज ने उसकी कमर को सहलाया और उससे रोने दिया। शायद उसका दिल हल्का हो जाता। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बालाज लाचारी, तुमने तो मुझे ना जिंदों में छोड़ा ना मुर्दों में। यकीन करो मीराल उस दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला। मर गई थी मीराल उस दिन। मैंने अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर दिया और तुमने सबके सामने मुझे बदचलन साबित कर दिया। मीराल, वो तड़पा था। नहीं, सुनो बालाज, पूरी बात सुनो। वो सिसकते हुए बोली, मेरी फुप्पो कहती है न जाने किस किस के साथ मुंह काला करके किसका नाजायज बच्चा पेट में डाल के आई। क्या मैं आपके अलावा औरों के साथ भी सोई? मीराल प्लीज चुप कर जाओ। जिसने जो बोला सबको हिसाब देना होगा। तो सबसे पहले तुम हिसाब दोगे। मेरी इज्जत को तार तार कर दिया तुमने। दूंगा सजा, सख्त सजा दूंगा खुद को। सोच चुका हूँ अपनी सजा, लेकिन अभी नहीं दे सकता जब तक कि मुझे ये यकीन ना हो जाए कि मेरे जाने के बाद तुम और हमारा बच्चा सेव रहोगे। तब तक नहीं दे सकता सजा। उसकी बात सुनते मीराल के हाथ उसके कॉलर पर कांपे। वो कहाँ जाने की बात कर रहा था। मीराल ने खाली खाली नजरों से उसे देखा। खाना खा लो मीराल, ये बच्चा मुझसे ज्यादा तुम्हारा है। इसी की हिफाजत के लिए वहां से भागी हो ना, बस इसी की खातिर मुझे कुछ अरसा बर्दाश्त कर लो। वादा करता हूँ फिर कोई शिकायत नहीं होगी। वो दर्दो कर्ब से बोलता उसकी जानिब चावल का स्पून बढ़ा गया, जिसे अब मीराल ने आंसू बहाते मुंह में रख लिया। कहाँ है मीराल? बताएं बाबा साईं। मीराल मेरी बहन कहाँ है? हर तरफ ढूंढ लिया लेकिन मीराल का कुछ पता न चला। मीर वरियाम लाचारी खुद झुके कांधों के साथ बैठे थे। अनजाने में वो अपनी बेटी को बहुत तकलीफ दे गए थे और ये राज के मीराल बालाज के निकाह में है। बालाज की बहन मिन्हा ने आके ही उन्हें बताया था। वो लड़की जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था, उस पर बदचलनी के इल्ज़ाम लगाए। सभी ने उसे बुरा भला कहा, समेत अरमान के। वही लड़की उनकी बेटी की पासदारी का सबूत बन के उनके सामने आन खड़ी हुई। वो तो पल पल मर रहे थे। अरमान के सवालों का जवाब किसी के पास ना था। मैं एक बात आप सबसे कह देता हूँ, मेरी बहन है मीराल लाचारी। मेरी बीवी के साथ जो साल पहले आप सब ने किया वो मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर अब मेरी बहन के साथ भी वही सब हुआ तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। वो धाड़ते हुए गैलरी की जानिब बढ़ा। अरमान के पुकार पे एकदम थमा। आप मिन्हा आदि से पता करें, शायद उन्हें इल्म हो। हिंसा की बात पे वो लब भेंचे बाहर निकलता चला गया। अब उसका रुख बालाज की हवेली की जानिब था। कहीं न कहीं उसका दिल भी कह रहा था कि मीराल बालाज के पास होगी। वो अभी नमाज पढ़ के फारिग हुई थी कि अचानक अरमान को हवेली के अंदर आता देख वो ठठक गई। अरमान, ज़ेरे लब उसका नाम दोहराते वो दिल को धड़कने से न रोक पाए। मिन्हा प्लीज जस्ट टेल मी वेयर इज मीराल। वो आते ही सीधा उसके दोनों हाथ थामे शिद्दते गिरिया से उससे पूछने लगा। मिन्हा ने धीरे से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। हमें नहीं पता, वही स्पार्ट अंदाज। तुम जानती हो वो तुम्हारे भाई के पास है, मुझे पूरा यकीन है। प्लीज़ मुझे बता दो वो ठीक है, किस हाल में है। मुझे सांस नहीं आ रही यार उसके बिना। ना जाने वो किस हाल में होगी। मेरी खिताओं की भेंट चढ़ गई वो। अरमान आज ऐसे टूट रहा था जैसे अब उसके अंदर सब बिखर गया हो। प्लीज़ अरमान, यहाँ से चले जाएं। जो करना है उस घर से बाहर जाके करें। हमें नहीं पता आपकी बहन कहाँ है। हमने आपको इत्तला दी, आपको वार्न किया। बहन को बचाने की बजाय आप हमें। मिन्हा, मुझे मीराल चाहिए हर हाल में, हर कीमत पे। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरमान प्लीज़ जाएं यहाँ से और हमसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखिएगा। अपने घर के मामले खुद निपटाएं। हमारा आपके घर से कोई ताल्लुक नहीं। जस्ट गो। वो चिल्लाई तो आंखों से आंसू बह निकले। अरमान उसके आगे हाथ जोड़ गया। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, जो चाहे सजा दे दो, पर प्लीज़ सिर्फ एक बार कह दो मीराल ठीक है। वो मेरे गुनाहों की भेंट नहीं चढ़ी। वो फिर से बहन के लिए पागल होने लगा था। घुटनों के बल बैठा वो शख्स आज मिन्हा के कदमों में झुके सर झुकाए माफ़ी मांग रहा था, वो भी सिर्फ बहन की खातिर। आज भी सामने कशकोल फैलाए खड़ा ये शख्स खुदगर्ज था। मिन्हा ने रुख फेरते अपनी आंखों में आंसुओं को पोंछना चाहा कि तलखियां हंसी हंसती। कितनी प्यारी होती है ना बहन। हम भी बालाज की बहन थे। उन्होंने हमें संभाला आपके धुतकारने के बाद, लेकिन आपकी बहन को किसने संभाला? आपने, आपके बाबा साईं ने। किसने? किसी ने भी नहीं। कितने दिन वो भूखी प्यासी कमरे में बंद रही, कोई भी था उसके पास? और उसको किसने संभाला? हमारे भैया ने। जाएं, अब चले जाएं, इस यकीन के साथ कि आपकी बहन सेव हाथों में है। वो रुख फेर गई, जबकि अरमान उसे देखता रह गया। उसने बिना ताल्लुक वापस जोड़े भी मीराल के लिए सब कुछ कितना अच्छा सोचा और फिर से उसको बचा लिया। थैंक यू सो मच मिन्हा। वो वाकई उसका शुक्रगुजार था।
آپ پہ احسان نہیں کیا، بس انسانیت ابھی بھی باقی ہے۔ اس کی بات پہ ارمان چپ ہی ہو گیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ سب گناہوں کی معافیاں مل جاتی ہیں، لیکن جو کیچڑ کردار پر اچھالا جائے اس کی کوئی معافی نہیں۔ شادی کو صرف 3 ماہ گزرے تھے کہ ارمان کی پھپھو نے حسد میں آ کے منہا پہ بدچلنی کا الزام لگایا اور اس کے کمرے میں ایک نامحرم تک کو رسائی دلوائی۔ وہ اپنی پاک دامنی کا چیخ چیخ کے بولتی رہی، لیکن کسی نے یقین نہ کیا۔ ارمان نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ ارمان کی پھپھو تھی تو منہا اور بالاج کی خالہ تھی۔ ان کے دل میں برسوں سے یہ آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ بالاج کے فادر کو پسند کرتی تھی، لیکن انہوں نے اجوا کی بڑی بہن ندرت کو اپنایا اور وہ بہن کو مارنے کے در پہ ہوئی۔ تب میر وریام لاشاری نے انہیں کمرے میں قید کر دیا۔ کتنا عرصہ وہ قید میں رہی، تب سے وہ ان سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ یہی نفرت ان کی اولاد سے بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ منہا کو اس حویلی میں برداشت نہیں کر پائیں اور ایسے کھیل رچایا کہ وہ بیچاری چکرا کے رہ گئی۔ وقت نے پھر سے انگڑائی لی تھی، سب کچھ بدل گیا تھا۔ تقریباً 9 ماہ بعد ہاسپٹل کے کوریڈور میں اس وقت سبھی موجود تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے جڑواں بچے لا کے بالاج کی باہوں میں تھمائے تو وہ دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرتا ان دونوں کے ماتھے پہ لب رکھ گیا، جبکہ وہاں موجود ارمان، منہا اور وریام لاشاری کی فیملی سمیت سب موجود تھے۔ سبھی نے باری باری ان بچوں کو اپنی گود میں لیا۔ 9 ماہ تک اس نے کسی کو میرال کی خبر نہیں لگنے دی، خود اس کا خیال رکھا، اس کی نفرت کے باوجود اس کی کیئر کرتا رہا، اسے پلکوں پر بٹھا کے رکھا۔ بہت کوشش کی میر وریام نے، ارمان نے کہ وہ ایک بار میرال سے ملنے دے۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن بالاج نے کسی کو بھی میرال کی شکل تک نہ دیکھنے دی۔ اگر اس رات وہ میرال کو بچانے نہ پہنچتا تو کیا ہوتا؟ باپ بھائی دونوں ہی اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا حویلی کے اندر اجوا بطول کیا چال کھیل رہی ہے۔ اگر اسے زہر کا انجیکشن دے دیتے تب وہ مانتا تھا وہ خود اس سب کا ذمہ دار تھا، لیکن وہ بھی انہی کا ڈسا ہوا تھا۔ کم از کم اپنی بیٹی کو تو سنبھال لیتے، اس کی حفاظت کرتے، پر ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن آج بچوں کی پیدائش پہ، میرال کی خواہش پہ، ICU میں جاتے ہی بالاج نے اس کی فیملی کو انفارم کر دیا۔ ڈاکٹر، کیا میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ وہ رندی آواز میں پوچھ رہا تھا، جس نے اتنے پیارے 2 تحفے دیے تھے۔ اس سے ملنے کو بالاج بہت بے چین تھا۔ جی، انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آپ مل لیں۔ ڈاکٹر کے جواب پہ وہ 1 منٹ کی دیری کیے بنا اندر داخل ہوا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی، جیسے بہت زیادہ تھک گئی ہو۔ اس کی نارمل ڈیلیوری تھی، پر 2 بچوں کو دنیا میں لانا آسان تو نہ تھا۔ اس نے نیم و آنکھیں کھولی تو بالاج کا چہرہ دکھائی دیا۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ پہلا سوال میرال کا، جس پہ وہ ہنس دیا۔ محفوظ ہیں۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے گہرا سانس بھر گیا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ وہ رو رہا تھا۔ میری سزا کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو جھنجھوڑتا کیا بول رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو گیا ہے میرال، تمہاری لائف میں تمہیں واپس سب لوٹا دیا ہے۔ اب میری سزا کا وقت ہے، تم سے دوری اور میرے بچوں سے دوری، یہی میری سزا ہے۔ بالاج، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ 9 ماہ تک وہ اسے سزا دیتی آئی تھی، کیا کچھ نہیں کہا تھا، ہاتھ تک اٹھایا، پاس تک نہیں آنے دیا، لیکن وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا رہا اور اسے پھر سے مغرور بنا کے واپس چھوڑ کے جا رہا تھا۔ آپ کی سزا میں تجویز کروں گی۔ وہ اسے تم کی بجائے آپ کہہ رہی تھی، مطلب اس کی سزا اللہ نے ختم کر دی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے 9 ماہ پہلے جو کیا اور پھر 9 ماہ میں جو سزا کاٹی، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ وہ اس کے چہرے کو پیار سے چھوتے بول رہی تھی، اور بالاج کو لگا اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ جھک کے اس کے ماتھے پر لب رکھتا، وہ اپنے اندر سکون اترتا محسوس کر رہا تھا کہ وہ پل میں لال ہو۔ تو اتنی خوبصورت ہے فدا دیدار پہ تیرے، مکمل عشق ہو میرا، ذرا سا پیار تو دے دے، فلک قدموں میں آ جھکے، حسین لمحات وہ دے دے، تیرے بنا جینا پڑے وہ دن مجھے نہ دے۔ سبھی اس کے پاس اندر آتے معافی مانگ رہے تھے۔ میر وریام لاشاری نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ تڑپ کے باپ کو معاف کر گئی۔ وہ روتے ہوئے مسکراتی سب کو معاف کر رہی تھی، اپنے بیٹوں کے صدقے۔ وہ پھپھو اجوا کو بھی معاف کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کنزا نے آگے بڑھ کے میرال کو گلے لگاتے مبارکباد دی اور ساتھ منہا اور ارمان کے متعلق کچھ کہا تو میرال مسکرا دی۔ منہا اور ارمان اس سے ملنے جو آگے ہوئے تو میرال نے ان دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایک پل کو سبھی خاموش ہو گئے۔ منہا نے ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن میرال نے ایسا نہ ہونے دیا۔ میں اپنے بیٹوں کا رشتہ خاندان سے باہر نہیں کرنا چاہتی، جلدی سے مجھے پھپھو بنا دے۔ اس کی بات پہ سبھی کے چہروں پر تبسم بکھرا تو منہا کی پلکیں جھک گئیں۔
ارمان اور اس کی فیملی نے اس تمام عرصے میں اس سے معافی مانگی اور معافی ملی بھی تو آج۔ دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ لگائے وہ پاس بیٹھے بالاج کو دیکھ رہی تھی جو اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایک مضبوط سائبان ثابت ہوا تھا اور بچوں کے لیے وہ اسے چاہیے تھا۔ تھینک یو۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑتا دھیرے سے بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی۔ معاف کرنا آسان نہیں تھا لیکن اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ۔